اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کو اب ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے تاریخ اسلام، علامہ سید نجم الحسن صاحب قبلہ کراروی کی یہ کتاب ہے۔ اس آڈیو کو شروع کرتے ہیں باب نمبر 33، حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کے والد ماجد کا نام شرحیہ تھا اور یہ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اپنے بھائی عزرا کے ساتھ آپ پیدا ہوئے تھے۔ ابھی کم سن تھے کہ آپ کو کچھ لوگوں نے بخت نصر نے آپ کو کچھ لوگوں کے ساتھ گرفتار کرا لیا اور آپ جوانی تک اس کی قید میں رہے۔ پھر وہاں سے چھوٹ کر جوانی کی حالت میں اپنے وطن پہنچے۔ وہاں پر کچھ ایام حیات کے اپنے وہاں گزارے۔ پھر وہاں سے ایک مہم پر جانا پڑا اور اپنے گدھے پہ سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک ویران بستی میں پہنچے۔ وہاں ایک باغ نظر آیا جس میں آپ نے قیام کیا۔ وہ اپنے ہمراہ ایک مقدار مناسب لے کر آئے تھے، انگور، انجیر، شیرہ انگور۔ جب اجڑی ہوئی بستی میں پہنچے تو اپنے گدھے کو ایک درخت سے باندھا اور خود ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اس بستی کی تباہی پہ نظر کی۔ دیکھا کہ چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں گری ہوئی ہیں، وہاں جو بے شمار لوگ تھے مرے ہوئے ہیں، ان کی ہڈیوں کا ڈھیر ہے۔ دل میں کہنے لگے کہ خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اب ان کا یہ تصور یا بنظر عظمت باری تھا یا تعجب تھا؟ بہرحال اس کا خیال کا ذہن میں آنا تھا کہ ان پہ موت طاری ہو گئی۔ پھر وہ 100 سال کے بعد زندہ ہوئے اور ان کے ساتھ وہ سب زندہ ہوئے جو مرے پڑے تھے، کہ جن کی تعداد بروایت حیات القلوب 1 لاکھ تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے رسول، تم نے اس بندے کے حال پر بھی نظر کی کہ جو ایک گاؤں سے ہو کر گزرا اور وہ ایسا اجڑا ہوا تھا کہ اپنی چھتوں پر ڈھک کے گرا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کے وہ بندہ کہنے لگا کہ اللہ اب اس ایسی ویرانی کے بعد کیوں کر آباد کرے گا؟ اس پر خدا نے اس کو مار ڈالا اور 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا۔ تب پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے؟ تو عرض کی 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ فرمایا نہیں، تم اس حالت میں 100 برس پڑے رہے۔ اب ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، ابھی تک وہ تر و تازہ ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہوئی ہیں۔ سب اس واسطے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تمہیں قدرت کا ایک نمونہ بنائے۔ اچھا اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو، ہم کیوں کر اس کو جوڑ جاڑ کر ڈھانچہ بناتے ہیں، پھر ان پر گوشت ڈالتے ہیں۔ پھر جب ان پر ظاہر ہوا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ اب میں یقین کامل جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بستی کون سی بستی تھی؟ وہ شخص کون تھے؟ بعض کا قول یہ ہے کہ وہ شخص حضرت عزیر تھے اور وہ بستی بیت المقدس تھی۔ جب بخت نصر بادشاہ ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کا قلعہ کما کر کے بیت المقدس کو جلا کے خاص تر کیا اور اس کی لاشوں کو درندوں نے کھایا، تو حضرت عزیر کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ تعجب سے اس بستی کو دیکھ کر انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ بہرحال جب حضرت عزیر دوبارہ زندہ ہوئے اور ان کا گدھا بھی زندہ ہوا تو بیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔ جب اپنے گھر واپس آئے تو اپنے پر پوتوں کو بوڑھا پایا اور خود گویا جوان تھے۔ لوگوں کو کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ جب اپنی لونڈی کو کہ جسے 20 برس کی چھوڑ کے گئے تھے اور اب 120 برس کی اندھی بڑھیا ہو چکی تھی، اس کو دعا کی وجہ سے بینا کیا، اور اپنے بیٹے کو کہ جسے حالت حمل میں چھوڑ کر گئے تھے اپنے شانے کا دل جو بہت چمکدار تھا وہ دکھایا، تب جا کے لوگوں نے یقین کیا کہ ہاں یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ کیا شان کی خدا کہ خود حضرت کا سن تو 50 برس کا تھا اور بیٹے کا سن 100 برس کا۔ اسی وجہ سے خدا نے فرمایا کہ میں تم کو اپنی قدرت کا نمونہ بناتا ہوں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام مشغول تبلیغ تھے، ان کی خدمت میں ایک شخص کہ جس کا نام زردشت تھا حاضر ہوا اور اس نے ان سے علم حاصل کیا، اور جب باکمال ہو گیا تو ان کے پاس سے وہ چلا گیا اور اس نے دعویٰ نبوت کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ہر چند اس کو سمجھانے کی صحیح کی، مگر وہ نہیں مانا اور اس نے آتش پرستی کو رواج دے دیا اور ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا۔ بنی اسرائیل نے جب اس کی طغیانی کو دیکھا تو اسے بیت المقدس کے علاقے سے نکال باہر کیا۔ وہ عراق چلا گیا، پھر وہاں سے بلخ جا پہنچا اور شریعت اسلامیہ عزیر علیہ السلام کے خلاف تبلیغ کرتا رہا۔
مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نئی زندگی پانے کے بعد 50 سال زندہ رہے، پھر اپنے بھائی عزرا کے ساتھ ہی ایک دن اور ایک ہی ساعت میں انتقال فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام خلاق عالم کے بھیجے ہوئے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کی والدہ محترمہ بروایت امام ثعلبی متی تھی۔ یہ اپنی والدہ کی طرح اس طرح سے منسوب ہوتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ جناب مریم کی طرح منسوب ہوتے ہیں۔ ان دونوں انبیاءوں کے علاوہ کوئی نبی بھی اپنے ماں کے ساتھ مذکور نہیں ہوتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نے حسن قرأت کی صفت دی تھی۔ وہ اپنے پڑھنے سے اسی طرح وحش و طیور کو بھی بے خود کر دیتے تھے جس طرح حضرت داؤد اپنے لحن سے دوسروں کو محصور کرتے تھے۔ ان کی اس صفت حسن کتابت بھی تھی۔ وہ بے انتہا خوشنویس تھے۔ اس زمانے میں ان سے بہتر لکھنے والا دنیا میں موجود نہیں تھا۔ آپ کا لقب ذوالنون اور صاحب الموت تھا۔ وہ 9ویں صدی قبل مسیح میں مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام متی شہر موصل کے قریب نینوا کے رہنے والوں پر 30 برس کے سن میں نبی مقرر ہوئے تھے۔ ان کے قوم کے افراد 1,00,000 سے زائد تھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 33 برس تک آپ نے ہدایت کی مگر 2 کے سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا، ایک روبیل کہ جو حکیم تھے اور عالم اور آپ کا مصاحب تھا، اور دوسرا تنوخا کہ جو ایک عابد و زاہد تھا اور جنگل کی لکڑیاں توڑ کر اپنی گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب تبلیغ کر کے تھک چکے اور کوئی کامیابی کی صورتحال ان کو نظر نہ آئی تو انہوں نے دونوں مومنوں سے مشورہ کیا کہ میں اب عاجز آ چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کے لیے بد دعا کروں، تم لوگ مجھے کیا کہتے ہو؟ اس اشارے پر روبیل کہ جو عالم اور حکیم تھا کہنے لگا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ عذاب کی درخواست نہ کریں اور اپنا کام بدستور کرتے رہیں، کیونکہ یہ مخلوق اگرچہ نافرمان ہے لیکن ہے مالک کی پیدا کی ہوئی۔ اس کے بعد تنوخا کہ جو عابد و زاہد تھا کہنے لگا کہ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ضرور بد دعا کریں اور خدا سے درخواست کریں کہ وہ ایک ایسا عذاب نازل کرے کہ سب کی سب بالکل تباہ و برباد ہو جائیں۔ حضرت یونس نے تنوخا کی بات مانی، نزول عذاب کی درخواست دی، بارگاہ خداوندی میں پیش کی اور اس پر پورا اصرار کیا کہ خدایا ضرور عذاب نازل کر۔ روبیل کہتا رہا کہ آپ عجلت سے کام نہ رہیں۔ بالآخر درخواست منظور ہوئی اور ان کو اطلاع ملی کہ 15 شوال یوم چہارشنبے عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس نے نزول عذاب کی تاریخ اور دن معلوم ہونے کے بعد ایک منادی کروائی کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ پہ عذاب نازل ہوگا، اور اس کے بعد وہ خود وہاں سے نکل کر ایک پہاڑ پہ جا چھپے۔ انہوں نے دونوں کو اپنے ہمراہ لینے کی تنوخا کہ جس کے مشورے سے یہ عذاب پیش ہوا تھا وہ ہمراہ جانے کو تو تیار ہوا، لیکن روبیل نے کہا کہ میں یہی رہوں گا، چنانچہ وہ نہیں گیا۔ حضرت یونس وہاں سے روانہ ہو گئے۔ روبیل اپنے گھر سے نکلا، ایک پہاڑ پہ جا کے کھڑا ہوا اور قوم کو آواز دی کہ میری قوم آگاہ ہو جاؤ کہ 15 شوال یوم چہارشنبے کو عذاب ہوگا۔ حضرت یونس نے کہ جو کچھ فرمایا ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ نبی خدا ہے۔ سنو، میں بلحاظ انسانیت تمہاری ہمدرد ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم عذاب میں مبتلا ہو، تباہ و برباد ہو۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا، کہا کہ ہم کیا کریں؟ روبیل نے کہا کہ تم سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام پر نبوت پر ایمان لے کر آؤ اور انہیں نبی برحق سمجھو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد روبیل نے کہا کہ اب یہ کرو کہ اپنے گھروں سے سرو پا برہنہ جنگل کی طرف نکلو، بچوں کو ماؤں اور بچڑوں کو گایوں سے جدا کر دو، سب بھوکے پیاسے جنگل میں جا پڑو، توبہ و استغفار کرو، گریہ و زاری کرو اور خدا سے دعا کرو کہ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم سے خطا ہو گئی، ہم تیرے نبی کو نہیں مانتے تھے، لیکن اے پالنے والے اب ہم تیری وحدانیت اور تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، خدایا ہمارے گناہوں کو دور کر دے۔ نبی خدا کی دعا مسترد نہیں ہو سکتی۔ آخر خدا نے وقت معین پر عذاب ان کے سروں پر پہنچا دیا، لیکن ان کی تضرع و زاری کی وجہ سے وہ عذاب ان پر نازل نہیں ہوا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام وقت گزرنے کے بعد اپنے غار سے نکلے اور نینوا کی آبادی کی طرف چل پڑے کہ دیکھیں کہ تباہی کس طرح سے آئی ہے۔ جب وہ آبادی کے قریب پہنچے تو لوگ بدستور اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ سخت حیران ہوئے، ایک کسان کے پاس گئے کہ جو ہل جوت رہا تھا اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا۔ حضرت یونس نے ان سے پوچھا
کہ یہاں پر عذاب کا کیا ہوا، تو اس شخص نے بتایا کہ نبی خدا نے عذاب کی دعا تو کی تھی، لیکن وہ جو قوم ہے وہ سب مسلمان ہو گئی، اس لیے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس نے جب یہ سنا کہ عذاب کا نزول رک گیا ہے تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ میری قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، اگر انتہائی شرمندگی ہوگی تو شہر کی راہ چھوڑ کے آپ ایک دریا کی طرف چڑھ پڑے کہ جس کا نام دجلہ تھا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، یہ بھی ان کے قریب گئے اور بلا اجرت کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی روانہ ہوئی اور جب وسط دریا میں پہنچی تو طوفان آ گیا، اور خدا نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا تھا کہ وہ یونس کا راستہ روک لے اور آگے آ جائے۔ الغرض جب کشتی خطرے سے دوچار ہوئی تو سب لوگ کو خطرہ ہوا کہ کہیں ڈوب نہ جائے، تو ملاحوں نے کہا کہ ضرور اس کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے یا ایسا غلام ہے کہ جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت یونس نے کہا کہ ایسا شخص میں ہی ہوں، لیکن ان کے چہرے کی نورانیت اور ان کی حیثیت دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسا نہیں لگتا۔ ان لوگوں نے قرآن اندازی کی اور قرے میں حضرت یونس کا نام آیا۔ وہ لوگ تب بھی کہنے لگے کہ یہ غلطی سے ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی اور ہر مرتبہ قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آتا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے ان کو دریا میں ڈال دیا، یعنی کشتی سے دریا میں کود پڑے۔ اس وقت وہ مچھلی کی جو دریا میں منہ کھولے کھڑی تھی اس نے فوراً ان کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بطن ماہی میں گئے اور ادھر خدا نے مچھلی کو وحی کی کہ خبردار یونس کو کوئی بھی گزن پہنچنے نہ پائے، میں نے انہیں تیرے لیے رزق نہیں بنایا۔ چنانچہ وہ مچھلی 40 دن تک آپ کو لیے جگہ جگہ پھرتی رہی۔ حکم خدا سے مچھلی نے خشکی پہ آ کے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا، چونکہ ان کے جسم کی کھال اتنے دن بطن ماہی میں رہنے کی وجہ سے نرم ہو چکی تھی، اور اس حالت میں ان کے جسم پر اگر مکھی بھی بیٹھتی یا دھوپ لگتی تو سخت اذیت ہوتی تھی۔ اس لیے خدا نے ان کی حفاظت کے لیے کدو کا درخت اگایا کہ جس سے اس پر دھوپ بھی نہ پڑے اور مکھی بھی نہ بیٹھے، کیونکہ کدو کے درخت کی ایک خاصیت ہے کہ مکھی اس کے سائے سے بھاگتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خدا نے اسی درخت کے پتوں میں ان کی غذا مقرر کر دی، یہ انہی پتوں کو چوستے تھے اور دودھ حاصل کرتے تھے۔ چونکہ ان کے بدن کے تمام بال گر چکے تھے، ان کے جسم کی طاقت بالکل گھٹ ہو چکی تھی، اس لیے خدا نے چند دنوں ان کو ایسی جگہ پہ رکھا تھا۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت اور توانائی آ گئی تو خدا نے چاہا کہ وہ اپنی قوم کی طرف چلے جائیں، تو ایک کیڑے کو حکم دیا کہ اس کدو کی جڑ کو کھا لے، اور اس کے بعد حضرت یونس اپنی قوم کی طرف چلے۔ لیکن کیونکہ بہت زیادہ شرمندہ تھے، جب شہر نینوا کے قریب پہنچے تو بہت شرما رہے تھے کہ ناگہاں ایک چرواہے کو دیکھا، وہ گھاس کا گٹھڑ لیے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ شہر میں جا کے منادی دے دو کہ یونس پیغمبر اپنے شہر واپس آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھوٹ بلوا رہے ہو؟ یونس تو دریا میں چھلانگ مار کے ہلاک ہو گئے، اور ہم سب کے سب یہ جانتے ہیں۔ پہلے تم مجھے یقین دلواؤ کہ آپ ہی یونس ہیں۔ حضرت یونس نے کہا کہ تیرا یہ گوسفند یہی گواہی دے گا، کہ اتنے میں گوسفند بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ یونس ہی ہے۔ یہ دیکھ کے وہ چرواہا شہر کی طرف بھاگا، اور ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ کیوں ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا، تم اس گوسفند سے ہی گواہی لے لو۔ گوسفند نے گواہی دی اور کہا کہ میں نے خود حضرت یونس کو دیکھا ہے، وہ تمہاری طرف بدستور نبی ہیں اور فلاں مقام پر ہیں۔ یہ سن کر بے تحاشا لوگ ان کی طرف دوڑے اور بہت شان و شوکت کے ساتھ ان کو اپنے وطن میں لے کر آئے، ان پر ایمان لے کر آئے اور اپنے مومن ہونے کو ان پہ واضح کیا، اور پھر سب خوش و خرم شہر نینوا میں رہنے لگے۔ تواریخ میں وارد ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف دریا کی طرف گئے تھے تو تنوخہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تنوخہ آپ کے ساتھ پہاڑ کی کوہ میں انتظار عذاب میں تھا۔ وہ اپنے شہر واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھی روبیل سے ملاقات کی۔ روبیل نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے جو رائے دی تھی وہ کتنی صحیح تھی، تم نے جو حضرت یونس کو رائے دی تھی وہ کس قدر کمزور تھی۔ اس نے اس کے جواب میں کہا، ایک بھائی تو سچ کہتا ہے، آپ کی رائے ایک عالم اور حکیم کی تھی اور یقیناً میری رائے سے بہتر تھی۔ اور بھائی سنو، میں تو ہمیشہ یہ گمان کرتا تھا کہ میں آپ سے بہتر ہوں، کیونکہ میرا زہد اور میری عبادت آپ سے بہتر تھی۔ اب آپ کا فضل و شرف اس علم کے سبب سے کہ جو آپ کو خدا نے عطا کیا ہے مجھ پر ظاہر ہو گیا ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ علم و حکمت تقوی کے ساتھ زہد سے بہتر ہے، اور عبادت علم کے بغیر ناقص ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں مثل سابق بھائی چارگی کے ساتھ اپنی قوم میں گسر بسر کرنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام خلاق عالم کے بڑے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ بے پناہ صفات حسنہ سے متصف تھے۔
اس کے علاوہ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کی عبادت گزار شخصیتوں میں شمار ہوا کرتا تھا۔ حضرت زکریا کا نسب نامہ حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کا اصل نام برقیہ روایات میں لکھا ہوا ہے۔ علامہ مجلسی کا ارشاد ہے کہ حضرت زکریا کی زوجہ حضرت مریم کی بہن تھیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جناب مریم کے بہنوئی قرار پاتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ امام ثعلبی کا بیان ہے کہ ایک شخص تھا فاقوس نامی کہ جس کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک کا نام عیشا تھا اور دوسرے کا نام حنا۔ عیشا سے حضرت یحییٰ جناب زکریا سے پیدا ہوئے اور حنا سے مریم کی تولید ہوئی۔ جناب حنا کی جو کہ عمران بن ماسان کی بیوی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے سلسلہ تولید ان کا بند ہو چکا تھا اور بظاہر پہلے سے بھی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ ایک دن ایک مقام پہ بیٹھی ہوئی ان کی نگاہ ایک طائر پہ پڑی کہ جو اپنے بچے کو کچھ کھلا رہی تھی۔ پھر کیا تھا، باسی کوڑی میں ابال آ گیا اور دل میں ایک فرزند نرینہ کی تمنا کروٹ لینے لگی۔ پورے جذبات کے ساتھ خداوند متعال میں دستے سوال دراز کیا کہ خدا میرے پالنے والے، مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر کہ جب میں تیری عبادت کے لیے اس کو وقف کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور حمل ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد آپ باقاعدہ انتظار کرنے لگیں، خدا سے عرض کرتی رہیں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں دنیا کے کام سے آزاد کر کر صرف تیری نظر کروں گی، خدایا تو میری اس نظر کو قبول کرنا۔ حضرت عمران کو حنا کی اس دعا اور نظر کے بعد خداوند عالم نے اطلاع دی کہ میں تمہیں ایک ایسا لڑکا دوں گا کہ جو خدا کے حکم سے اندھوں کو بینا اور مردوں کو زندہ کرے گا، بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوگا۔ عمران نے اپنی بیوی سے یہ بات بیان کی، تب ان کو خیال میں یہ تھا کہ ان کے پیٹ میں لڑکا ہے، لیکن جب ولادت ہوئی تو لڑکے کے بجائے لڑکی تھی، تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، اب میں کیا کروں، یہ لڑکی ہے اور بیٹے بیٹی کے برابر نہیں ہو سکتی، اب میری منت کیسے پوری ہوگی؟ الغرض حنا نے اس بچی کا نام مریم رکھا کہ جس کے بعد کنیز خدا اور عابدہ کے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہی نظر تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اسے قبول کیا اور مریم کو کفالت کے لیے حضرت زکریا کے حوالے کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب جناب مریم کی ولادت کے واقعات دیکھے اور خدا کی توجہ ان کی طرف دیکھی کہ کیسے ان کے لیے میوے، گرمی کے میوے، سردی کے میوے، تو فوراً ان کے دل میں خیال آیا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جب سامنے آئیں تو ان کے دل میں بھی طلب فرزند کے لیے ان کا دل بے چین ہو گیا۔ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے کہ میرے پالنے والے، اگرچہ کہ میں اسکار رفتہ ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، مگر تو بڑا قادر ہے، میرے مالک، اپنی بارگاہ سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ ابھی محراب عبادت میں تھے کہ حجرے میں کھڑے دعا کر رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی کہ خدا نے تم کو یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، عیسیٰ کی وہ تصدیق کرے گا، لوگوں کا سردار ہوگا، عورتوں کی طرف رغبت نہیں کرے گا، اور وہ نیکوکار نبی ہوگا۔ یہ سن کے وہ خود تعجب سے کہنے لگے کہ میرے ہاں لڑکا، میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے۔ اس وقت ایک اور حکم ہوا کہ تم 3 روز متواتر روزہ رکھو گے۔ ارشاد خداوندی یہ بھی ہوا کہ تم کسی سے کلام نہیں کرو گے۔ حضرت زکریا ہمیشہ اپنے بالا خانے سے نکل کے عبادت خانے میں جاتے، اذان کہتے، نماز پڑھتے، لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن جب وعدے کا وقت آیا ان کی زبان بند ہو گئی۔ حسب دستور گھر سے نکلتے تو کسی سے کچھ نہ کہتے، صرف اشارے سے کہتے کہ نماز پڑھو، خدا کی عبادت کرو، اسے فراموش نہ کرو۔ غرض کہ 3 دن تک یہی عالم رہا، اور اس کے بعد خدا نے ان کی تولید کی صلاحیت دے دی اور ان کی بیوی کو حائضہ قرار دیا، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ بطن مادر میں آئے اور کچھ عرصے کے بعد اس دنیا میں بھی رونما ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے نرم دل کے تھے، وہ عظیم عابد اور خدا سے بے حد ڈرنے والے۔ حضرت زکریا ان کے سامنے عذاب الہی کا ذکر اپنی تقریروں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن جب کہ وہ وعظ دے رہے تھے، حضرت یحییٰ خاموشی سے آ کر ادھر بیٹھ گئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا وہ جہنم کے پہاڑ کے جس کو سکران کہتے ہیں اس کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت یحییٰ نے جیسے ہی یہ سنا تو بھاگ کے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ان کی ماں نے ان کو بہت تلاش کیا، بالآخر ایک قبے میں روتے ہوئے ان کو دیکھا تو ان کو تسلی اور دلاسے۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ جناب مریم کی نگرانی کرتے تھے
اور ایسا انتظام تھا کہ ان کے سوا کوئی بھی ان سے نہیں مل سکتا تھا۔ اس دوران میں حکم خدا سے حضرت مریم کسی بھی مرد سے ملے بغیر حاملہ ہوئیں، کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حالات میں انشاءاللہ وارد ہوگا۔ حضرت مریم کے حاملہ ہونے سے حضرت زکریا بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ ساری دنیا تو مجھ پر ہی لعن طعن کرے گی۔ اس اضطراب میں وہ اپنی بیوی کہ جو مریم کی بہن تھی کہنے لگے کہ اب کیا بنے گا، ہمیں دشمن رسوا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ غیب کا مالک ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوگا، تم مجھے مریم کے پاس بھیجو، دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ حضرت زکریا نے حضرت ان کو مریم کے پاس بھیجا۔ وہ جب آئیں تو حضرت زکریا کی بیوی اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو بطن مادر میں تھے وہ بولے، مادر گرامی ان کی تعظیم کیجیے، یہ بہترین زنان عالم ہیں اور ان کے بطن میں کائنات عالم کا ایک عظیم نبی پل رہا ہے۔ یہ سن کر وہ تعظیم کے لیے اٹھی اور ان کو ان کی عظمت کا پورا اطمینان ہو گیا۔ انہوں نے حضرت زکریا کو بھی پورے طور پر مطمئن کر دیا اور انہیں بھی تسلی ہو گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بطن مادر سے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کر کے حضرت زکریا سے الزام کو صاف تو کر دیا تھا اور اب کوئی بدنامی کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن شیطان کہ جو مومنوں کا ازلی دشمن ہے اور وہ ان کے پیچھے لگا رہا اور ان کو بدنام کرتا رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ذہنوں کو اس نے موڑا اور انہیں حضرت زکریا کے بارے میں یقین دلا کر قتل کرنے کی سازش کی۔ منصوبہ قتل بنا۔ حضرت زکریا اپنی جان بچانے کی غرض سے جنگل کی طرف بھاگے۔ دشمن چونکہ طاقتوں میں تھا اس لیے انہوں نے ایک بہت ہی لمبے چوڑے درخت سے پناہ مانگی اور اس نے اپنی آغوش میں ان کو لے لیا اور اندر کہا کہ اندر آ جائیے۔ چنانچہ وہ اس درخت کے شکاف میں چلے گئے اور وہ بدستور سالم ہو گیا۔ شیطان کے جو پیچھے لگا ہوا تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ اس درخت کے اندر ہے، لہٰذا آرے سے اس درخت کو چیر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے درخت کے تنے کو آرے سے چیر ڈالا اور حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خداوند عالم کے برگزیدہ نبی تھے۔ تواریخ میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر جب 4 سال کی ہوئی تو آپ حافظ توریت ہو گئے تھے، اور جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو آپ باقاعدہ تبلیغ دین کیا کرتے تھے، احکام شریعت لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، بڑے بڑے اجتماع کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خدا نے 3 سال کی عمر میں مبعوث کر دیا تھا، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ہمیں انہیں بچپنے میں ہی فریضہ تبلیغ سپرد کر دیا۔ علامہ ملسی فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 3 سال تھی۔ چونکہ نبی کی جانشینی پروردگار عالم نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اسی طرح جیسے باقی انبیاء نے اپنی جانشین مقرر کیے، حضرت یحییٰ نے بھی جب اپنی جان کا خطرہ ملاحظہ کیا تو اپنا جانشین اولاد شمعون میں سے مقرر فرمایا تھا۔ حضرت یحییٰ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک اسرائیلی بادشاہ تھا جس کا نام ہیروز تھا۔ اس نے اپنے بھائی فیلسوف کی عورت سے عقد کیا۔ اس عورت کی اس بادشاہ کے بھائی سے ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی، یعنی اس کے بھائی کی بیٹی۔ بادشاہ اس پہ عاشق آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جائز طریقے سے اس کو استعمال کرے، اور بادشاہ کی بیوی بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ ہر کام میں حضرت یحییٰ کو اپنا مشیر مانتا تھا، تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، بے انتہا عزت دی اور ان کے مشورے کے لیے جب بلایا اور انہیں بتایا کہ یہ تو بالکل بھی حلال نہیں ہے، لہٰذا تم خدا کا خوف کرو اور اس ارادہ نکاح سے باز رہو۔ حضرت یحییٰ یہ شرعی فیصلہ دے کے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس عورت نے سخت غیظ و غضب کا انکار کیا اور بادشاہ سے کہا کہ حضرت یحییٰ کو مار دیا جائے۔ بہرحال آگے کچھ ایسے حالات بنے کہ اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا تو مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کا سر جب تشت میں رکھا گیا تو سر مبارک سے آواز آ رہی تھی کہ اے ملعون بادشاہ، یہ لڑکی تیرے لیے ہرگز بھی حلال نہیں ہے۔ اس ستم کے بعد خداوند عالم نے قتل یحییٰ کا بدلہ خردوس نامی بادشاہ کے ذریعے سے 70,000 افراد موت کی گھاٹ اتار کر لیا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام۔ حضرت جرجیس خدائے بزرگ کے مرسلہ نبی تھے، نہایت ہی نیک دینت، پاک باطن اور ہر حیثیت سے محدود تھے۔ فلسطین کے رہنے والے تھے۔ ایک بادشاہ پر مبعوث کیے گئے کہ جو موصل میں رہتا تھا اور اس کا نام
زادانہ تھا۔ وہ ایک بت کی پرستش کرتا تھا کہ جس کا نام افلون تھا۔ یہ بادشاہ بہت بڑا ظالم اور سرکش تھا اور اس کی سلطنت شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام بعثت کے بعد اس بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس بادشاہ کو خداوند عالم کی طرف سے ہدایت کا پیش خیمہ دیا۔ ہر عقلمند انسان کے لیے لازمی ہے کہ تم سر جھکا لو، عبادت کرو کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے بادشاہ میری نصیحت کو قبول کرو۔ لیکن وہ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا تو ہے کون؟ حضرت جرجیس نے بتایا کہ میں رومی ہوں، فلسطین میں رہتا ہوں اور مجھے اللہ نے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے اور میں تمہاری ہدایت کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا۔ اس نے بہت اس کو سمجھایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں یہاں سے چلا جاؤ۔ حضرت جرجیس نے کہا کہ میرے یہاں سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، تم اپنا فریضہ ادا کرو۔ بس کیا تھا، اس بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے اور پوری اذیت پہنچائی جائے۔ اب کیا تھا، حکم حاکم مرگ مفاجات، ان کو انسانی سوز اذیتیں پہنچائی گئی۔ سب سے پہلے آپ کے جسم کو لوہے کی کنگھی سے کچا گیا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا سارا گوشت ہڈی سے الگ ہو کر نکل گیا۔ پھر اس پر یہ کہ زخمی جسم پہ سرکہ ڈالا گیا اور موٹے سخت کپڑے سے اسے رگڑا گیا۔ پھر لوہے کی سلاخیں لال کر کے آپ کے جسم کو داغا گیا۔ اس کے بعد لوہے کی میخیں تیار کر کے آپ کے سر میں ٹھوکی گئی، یہاں تک کہ سارا بھیجا بہہ کر باہر نکل آیا۔ پھر سیسا پگھلا کر آپ کے بدن پر ڈالا گیا اور ایک نہایت ہی وزنی سلاخ کہ جسے 18 آدمی اٹھاتے تھے ان کے جسم مبارک پہ رکھ دی گئی۔ یہ تمام مصائب دن بھر گزرتے رہے مگر حکم خدا سے آپ زندہ رہے، مگر ظاہراً آثار زندگی مفقود ہو چکے تھے۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اہل زندان کا بیان ہے کہ جب سب تماشائی اپنے گھروں کو چلے گئے، خدا نے ایک فرشتے کو حضرت جرجیس کے پاس بھیجا اور اس نے ہدایت صبر کی۔ جب صبح ہوئی، ظالم بادشاہ نے جرجیس کو قید خانے سے بلوایا، حکم دیا کہ اتنے تازیانے مارے جائیں کہ یہ شخص مر جائے، لیکن جسے خدا چاہے۔ الغرض جب بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کی بہت کوشش کی، پھر اس نے اپنے وقت کے علاقے کے جادوگروں کو بلوایا۔ چنانچہ تمام جادوگر آئے، انہوں نے بھی اپنا پورا زور لگا دیا، لیکن حکم خدا سے آپ پر ان کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر حضرت کو زہر پلایا گیا مگر اس کا بھی آپ کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ان تمام حالات کو جادوگروں نے جب دیکھا کہ ایک ایسا زہر کہ اگر اس زہر کو پوری دنیا میں بھی اس مقدار میں بانٹا جائے تو پوری دنیا اس سے ہلاک ہو سکتی ہے، یہ سب اندھے ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کا جرجیس پر کوئی بھی اثر نہیں ہے، تو ان کے سب سے بڑے ساحر نے ان پر ایمان لے آیا اور اقرار کیا کہ خدا ایک ہی ہے۔ اسی طرح ان حالات کو دیکھ کے ان کے سپہ سالار اور سپہ سالار کا لشکر بھی ان کے اوپر ایمان لے آیا۔ بادشاہ نے جب اپنی فوج کا حال دیکھا تو اس نے حضرت جرجیس کو قید خانے میں ڈلوایا اور سب مومنین کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے ان مومنوں کو نہایت ہی اذیت ناک انداز میں قتل کیا تھا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے دوسرے دن قید خانے سے ان کو بلوایا، حکم دیا کہ پیتل کی تختیاں آگ سے لال کر کے ان کو زمین پر ڈال دی جائیں اور ان پر حضرت جرجیس کو لٹایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، ایک لال تختی پر ان کو لٹا کے زنجیر سے باندھا، سیسا پگھلا کر ان کے حلق میں ڈالا، لوہے کی میخیں ان کی آنکھ اور ان کے سر میں پیوست کی، پھر ان میخوں کو نکال کر سیسا پگھلا کے ڈالا۔ جب حضرت جرجیس اس پر بھی ہلاک نہ ہوئے تو ان کے جسم کو آگ میں جلا کر ان کی راکھ ہوا میں اڑا دی گئی، لیکن حکم خدا سے میکائیل نے آواز دی اور تمام اجزائے بدن جرجیس مجتمع ہو گئے اور حضرت جرجیس کے جسم کی تکمیل ہو گئی اور زندگی رگوں پے میں دوڑ گئی۔ حضرت جرجیس تندرست ہونے کے بعد پھر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، اور بادشاہ اس وقت اپنے مسند نشین تھا۔ نبی خدا نے کہا کہ تو میرے ستانے کی طرف توجہ کیے بغیر اپنی عاقبت کی طرف توجہ کرو، یاد رکھو کہ اللہ کو ایک مانے بغیر عاقبت درست نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی بادشاہ کو ہدایت ہی کر رہا تھا کہ ایک شخص دربار میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پاس 14 ممبر اور ایک لکڑی کا خوان ہے، اور سب 2 قسم کی لکڑیوں سے بنے ہیں، ایک وہ جو پھلدار تھی اور دوسرے وہ جو بلا پھل کی تھی۔ اگر تم نبی ہو تو اپنے خدا سے دعا کرو کہ وہ ان تمام سوکھی لکڑیوں کو درخت کی صورت میں کر دے، اور جو پھلدار درخت تھے ان میں پھل بھی آ جائیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو
میں تمہاری تصدیق کروں گا۔ یہ سن کے حضرت جرسیس دربار میں دو زانو بیٹھے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور ساری لکڑیاں درخت کی صورت میں ہری بھری ہو گئی اور پھولوں سے لد گئی۔ یہ دیکھ کے بادشاہ خجل ہونے کے بجائے غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ انہی دو لکڑیوں کے درمیان میں رکھ کر آرے سے مجھے انہیں چیر دیا جائے، اور اس کے بعد بھی اس نے کہا کہ ان کو تیل میں گندھک اور سیسا ڈال کر پگھلایا جائے، جسم کو ڈال کر ابالا جائے۔ جب ان سب کچھ کو کیا تو اتنے میں حضرت اسرافیل کو خدا نے بھیجا۔ انہوں نے آ کر ایک نعرہ لگایا، سب منہ کے بل گر پڑے، دیگ الٹ گئی۔ پھر اسرافیل نے آواز دی کہ اے جرجیس بحکم خدا زندہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ پھر سے زندہ ہو گئے۔ اس دربار میں ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس ایک گائے تھی، وہ مر گئی ہے، کیا آپ اسے زندہ کر سکتے ہیں؟ میں آپ پر ایمان لے آؤں گی۔ حضرت نے اپنے عصا اسے دیا اور کہا کہ تو اسے لے جا اور اس کے جسم سے لگا اور کہنا کہ جرسیس کہتا ہے کہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور جیسے ہی اس کی گائے زندہ ہو گئی، وہ عورت خدا کے اوپر ایمان لے آئی۔ الغرض کے کچھ حالات ایسے بنے کہ اس بادشاہ کی بیوی بھی حضرت جرجیس پر ایمان لے آئی۔ جب بادشاہ کی بیوی ان پر ایمان لے کر آئی تو اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو بھی خاردار آلے پر لٹکا دیا جائے۔ اس وقت اس عورت کو بہت اذیت ہوئی اور اس نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ میں اس وقت بہت شدید اذیت میں ہوں۔ حضرت جرجیس نے دعا کی اور وہ عورت اسی وقت ہنسنے لگی۔ پوچھا گیا تم کیوں ہنس رہی ہو؟ تو کہا کہ دو فرشتے شاندار تاج لیے ہوئے میرے سامنے آئے ہیں اور مجھے پہنا رہے ہیں۔ الغرض وہ وفات پا گئی۔ بادشاہ کی زوجہ کے وفات پاتے ہی حضرت جرجیس نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ مالک، میری موت کا زمانہ قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ان ظالم اور متکبروں پر عذاب نازل ہو۔ خدایا یہ میری گزارش ہے کہ جو بھی کسی بلا اور مصیبت میں کبھی مبتلا ہو وہ اس قسم کے جابروں کے پھندے میں پھنس جائے اور میرے واسطے یہ دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کر لینا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ان کی دعا کے الفاظ ابھی ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ خدا نے ان پر آگ برسا دی۔ آسمان سے آگ کا برسنا تھا کہ ظالموں نے غصے میں آ کر آپ کو تباہی سے دوچار کر دیا اور وہ وقت پورے ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ وہ تو شہید ہو گئے مگر جو آگ برسنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ شہر کی تمام چیزیں جل کے راکھ ہو گئی۔ عرصہ دراز تک یہ ہوتا رہا، زمین میں سے آگ اور بدبودار ہوا خارج ہوتی رہی۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت جرجیس کی محنت و مشقت اور عظیم قربانی کی وجہ سے بادشاہ کی بیوی اور اس کا عملہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت خالد بن سنان علیہ السلام۔ حضرت خالد بن سنان بھی خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ خدا نے انہیں قبیلہ ابس میں مبعوث فرمایا تھا اور وہ شہر ابس ہی کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ خالد بن سنان ابسی لکھا جاتا ہے۔ یہ اپنے علاقے میں مسلسل تبلیغ کر رہے تھے مگر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ابس میں ایک غار سے وقت معین پر سالانہ ایک زبردست آگ نکلتی تھی اور تمام چیزوں کو جلا کے خاکستر کر دیتی تھی۔ نہ وہاں زراعت ہوتی تھی، نہ عمارتیں، نہ کسی قسم کی آبادی، کیونکہ وہ آگ جب نکلتی تھی تو سب چیزوں کو تباہ کر ڈالتی تھی۔ اس علاقے کے لوگ اس سے عاجز اور پریشان تھے۔ حضرت خالد بن سنان ابسی نے مبعوث ہونے کے بعد ان سے کہا کہ میں آگ کو اگر بجھا دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اتنا عظیم کام کر سکتے ہیں تو ہم آپ پر اس کے عوض ایمان لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں جب یہ آگ برآمد ہوگی میں اس کو وہیں پہنچا دوں گا جہاں سے وہ نکلے گی، اور پھر ایسا کروں گا وہ کبھی برآمد نہیں ہوگی۔ غرض ہے کہ وہ اس وقت تک کا انتظار کرتے رہے اور ساتھ میں تبلیغ کرتے رہے تاکہ لوگ راہ راست پر آ سکیں، مگر لوگوں نے ایک نہ سنی۔ لیکن ایسا ہوا کہ جس دن آگ اپنی پہاڑی غار سے نکلی اور طوفان کی طرح آگے بڑھی، یہ سامنے آ گئے۔ انہوں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسی غار کی طرف دھکیل دیا کہ جس طرح کوئی سخت چیز دھکیلی جاتی ہے، اسے پیچھے سرکاتے ہوئے غار کے اندر لے گئے اور ساتھ ہی خود بھی غار کے اندر داخل ہو گئے۔ لوگوں نے خیال کیا کہ خالد جو ہیں وہ جل بھن کے خاصر ہو گئے ہوں گے، اس لیے باہر نہیں آئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے اور بالکل صحیح اور سالم۔ غار سے نکلنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم نے تمہاری بہت بڑی مصیبت سے تم سے ٹال دیا ہے، اب تم وعدے کے مطابق ایمان لاؤ۔
تو وہ لوگ ٹال مٹول کرنے لگے اور کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا۔ اس چیز سے وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے۔ علماء کا بیان ہے کہ اس آگ کو جو غار سے نکلا کرتی تھی، خالد بن سنان نے خدائی قوت سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام۔ حضرت حنظلہ خالق کائنات کے بھیجے ہوئے برگزیدہ نبی تھے۔ خداوند متعال نے انہیں آذربائیجان میں مبعوث فرمایا تھا۔ وہاں ایک نہر تھی کہ جسے رس کہتے ہیں۔ یہ درخت صنوبر کی پرستش کرتے تھے۔ ان کی عورتیں عورتوں سے مسائقہ اور ان کے مرد مردوں کے ساتھ اغلام کرتے تھے۔ ان کی عورتیں مردوں سے اور ان کے مرد عورتوں سے بے نیاز تھے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی تمیم کے اشراف میں سے ایک شخص کہ جس کا نام عمرو تھا، مولا علی کی خدمت میں آیا آپ کی شہادت سے 3 روز پہلے اور کہا کہ مولا، میں اصحاب رس کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں، وہ کس زمانے میں تھے، کس مقام پہ تھے، ان کا بادشاہ کون تھا، خدا نے کون سے پیغمبر کو ان کی طرف بھیجا، وہ کیسے ہلاک ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تو نے وہ بات دریافت کی جو تجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی، اور میرے بعد کوئی ان حالات کے بارے میں نہیں بیان کر سکتا۔ برادران کا قصہ یہ ہے کہ وہ ایک گروہ تھا کہ جو درخت صنوبر کی پرستش کرتا تھا، جس کو شاہ درخت کہتے تھے، جسے یافس بن نوح نے ایک چشمے کے کنارے بویا تھا۔ وہ بعد طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جاری ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اصحاب رس اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے خدا کے ایک پیغمبر حنظلہ بن صفوان کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ وہ ایک نہر کے کنارے 12 شہروں میں آباد تھے۔ وہ نہر جس کو رس کہتے تھے وہ بلاد مشرق میں واقع تھی، جس کو اس زمانے میں ارس کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو اسی مناسبت سے اصحاب رس کہتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ ہر مہینے ایک ایک شہر میں عید مناتے، اور جس شہر میں عید مناتے تھے اس کے باشندے اس صنوبر کے پاس حاضر ہوتے کہ جو ان کے شہر میں تھا، اور اس پر ریشمی پردہ ڈالتے جس میں مختلف صورتیں گائے بھیڑوں کی درختوں کی صورتیں بنی ہوتی تھیں۔ درخت صنوبر کے لیے قربان کرتے، لکڑیاں جمع کرتے، قربان گاہ پہ لاتے۔ جب دھواں اور ان کے بخارات ہوا میں بلند ہوتے اور آسمان سارا چھپ جاتا تو وہ رنج آلود ہو کے گریا کرتے اور بہت گریا کرتے تاکہ وہ درخت ان سے راضی ہو جائے۔ اس وقت شیطان آ کے ڈیرا جماتا اور درخت کے تنے سے ایک لڑکی کسی آواز میں بولتا اور کہتا کہ میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں، تمہارے دل مسرور اور آنکھیں روشن ہوں۔ یہ سن کر وہ سردے سے سر اٹھاتے، شراب پیتے، دف بجاتے، گاتے، تمام رات اور دن عیش و عشرت میں مصروف رہتے، پھر دوسرے دن اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ انہی شہروں کے نام پر عجم کے لوگوں نے اپنے مہینوں کے نام بھی رکھے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان کا کفر بہت بڑھ گیا تو خدا نے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام کو مبعوث کیا کہ جو ان کو خدا کی معرفت اور اس کی عبادت کی ہدایت کرتا، لیکن وہ لوگ ہمیشہ پیروی سے انکار کرتے۔ جب پیغمبر نے دیکھا کہ یہ لوگ کفر و ضلالت میں غرق ہیں تو حضرت حنظلہ نے خداوند عالم سے دعا کی کہ یا اللہ، اب عید کا وقت نزدیک آنے والا ہے، یہ بندے میری تکذیب اور تیری ذات سے انکار کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے۔ مالک گزارش ہے کہ جس درخت کو یہ لوگ پوجتے ہیں تو اسے خشک کر دے اور اپنی قوت اور طاقت ان کو دکھا دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ دوسرے روز صبح کو ان گمراہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام درخت خشک ہو گئے ہیں، جس سے وہ بہت پریشان اور خوفزدہ ہوئے اور ان میں 2 گروہ ہو گئے۔ ایک کہتا تھا کہ یہ شخص کہ جو خدائے آسمان و زمین کی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے جادو کیا تاکہ تمہاری روزی یہ جو تمہارے خداؤں کی جانب سے ملتی ہے اپنی خدا کی جانب سے قرار دے۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ ایسا نہیں، بلکہ تمہارے خداؤں کو تم پہ غصہ آ گیا ہے اس سبب سے کہ یہ شخص یعنی حنظلہ ان کے عیوب بیان کر رہا ہے اور ان کی مذمت کر رہا ہے اور تم اس کو منع بھی نہیں کر رہے، اس سبب سے اپنی تازگی پوشیدہ کر لی ہے تاکہ تم ان کی وجہ سے اس مرد حنظلہ پر غضبناک ہو اور اس سے انتقام لو۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے حضرت حنظلہ کو قتل کرنے کا مشورہ دیا اور انہیں مار ڈالنے پہ وہ سب متفق ہو گئے، اور انہوں نے بہت ہی بدترین طریقے سے ان کو شہید کر دیا اور پھر اپنے سب سے بڑے درخت صنوبر کے نیچے ان کو دفن کر دیا کہ ممکن ہے کہ اب ان کی تازگی اور تراوٹ ان کے واسطے واپس آ جائے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو دن بھر پیغمبر کے نعرے سنتے تھے۔ اس وقت خداوند متعال نے جبرائیل کو وحی کی کہ میرے بندے بہت سرکش ہو چکے ہیں، انہوں نے میرے پیغمبر کو بھی مار دیا ہے،
مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں ان لوگوں کو اس طرح معذوب کروں گا کہ تمام عالم کے لیے ایک تماشا بن جائے گا۔ غرضہ کہ بدستور وہ اپنی عید منانے مشغول تھے کہ ناگاہ ایک سرخ ہوا تند ان پر آئی کہ جس سے وہ سب حیران ہو گئے اور ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ پھر خدا نے زمین کو ان کے پیروں کے نیچے جلتا اور پگھلتا ہوا بنا دیا۔ ایک سیاہ ابر ان پر چھا گیا کہ جس سے آگ برسنا شروع ہوئی، جس نے ان کے بدنوں کو پگھلا کر پانی بنا دیا، جیسے سیسا آگ میں پگھل کر پانی ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذریعے سے اس کے غضب اور نزول عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ بے شک ہر قسم کی قوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم بنت عمران کے فرزند تھے، لیکن اس امر میں متفرق سب ہیں کہ جس طرح یہ معصوم تھے، ان کی والدہ حضرت مریم بھی معصومہ تھی۔ حضرت عیسیٰ کا حمل بطن حضرت مریم میں امر رب سے جمعے کے دن ہوا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ اور حضرت مریم پر بہتان کی صفائی قرآن مجید میں صاف الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے تمام بت سرنگوں ہو گئے تھے۔ سارے عالم میں ایک خاص انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر ابلیس کے وہ تمام چیلے کے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے حیران ہو گئے اور فوراً سے ابلیس کے پاس آئے۔ ابلیس نے کہا کہ خیریت ہے، تم سب لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے وہ تمام انقلابی کیفیت بتائی اور کہا کہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ ایسا کیا ہونے والا ہے۔ بہت زیادہ پتہ کرنے کے بعد ان کو یہ بات پتہ چلی کہ اس وقت اس پوری دنیا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے پاس ڈھیر سارے فرشتے اس کے پاس ہیں اور ان کو جاننے بھی نہیں دے رہے۔ جب وہاں سے عاجز آ گئے تو یہ سارا ماجرا شیطان کو بتایا۔ اس نے کہا کہ بالآخر ایک ایسا مولود پیدا ہونے والا ہے کہ جو کہ خدا کا نبی ہے اور وہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو بہت بڑے بڑے لوگ کہ جو نجومی تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ان کو بتایا کہ جب یہ فرزند پیدا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ بادشاہوں کا ایک ستارہ طالع ہوا ہے۔ جب ہم نے اس پر غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ اس بچے کی بادشاہی پیغمبری بادشاہی ہے جو اس سے زائل نہ ہوگی، یہاں تک کہ خدا اس کو آسمان پہ اٹھا لے گا اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کی بادشاہی آخرت کی ابدی بادشاہی میں منتقل ہو جائے گی۔ ابو بصیر راوی حدیث نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا خدا نے ساری کائنات کو نر و مادے سے پیدا کیا مگر حضرت عیسیٰ کو بلا باپ کے پیدا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے ارشاد کیا کہ اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قادر مطلق کی کمال قدرت کو سمجھے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ جس طرح چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر پہنچی تو اس وقت ان تمام لوگوں نے ان پر لعن طعن شروع کر دی، بہتان کے پہاڑ کھڑے کر دیے، مردوں نے الگ الزام لگائے، عورتوں نے الگ، لیکن حکم خدا سے حضرت عیسیٰ نے آغوش مادر میں ہی کلام کر کے اپنی صفائی پیش کی، لیکن خدا نے ان کو پھر حکم دیا کہ حضرت مریم بیت المقدس سے مصر کی طرف ہجرت کرنے پر آمادہ ہو گئی اور حضرت عیسیٰ کو لے کر حبیب نجار مصر کے لیے ایک گدھے پر سوار ہو کر چل پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسل ابراہیم میں ہونے کا مسئلہ قرآن مجید نے واضح طور پر حل کر دیا ہے اور یہ بتا دیا کہ باپ کے بجائے ماں کی طرف سے حضرت عیسیٰ ذریت ابراہیم میں شامل ہیں، یعنی سلسلہ نسب ماں کی طرف سے قائم ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ انعام، آپ اس کے لیے ملاحظہ کر سکتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 16۔ اس آیت کو دیکھنے کے بعد کسی کو بھی امام حسن و امام حسین کی ذریت رسول میں ہونے کی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ ظاہر ہے کہ ہر نبی ہر حال میں ہی نبی ہوتا ہے، چاہے وہ بطن مادر میں ہو یا آغوش مادر میں ہو۔ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو نبی تھے کہ جس کا قرآن نے ذکر کیا، البتہ ان کو درجہ رسالت بعد میں ملا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ 3 سال کی عمر میں رسول ہوئے تھے اور کچھ روایات میں ہے کہ وہ 7 سال کی عمر میں رسول ہوئے تھے۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ حبیب نجار کے ہمراہ بیت المقدس سے بادشاہ وقت ہردوس کے خوف سے ہجرت کر کے مصر آئے تھے۔
جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو 12 سال ہو گئے، مدت ہجرت بھی 12 سال تھی، خدا نے ہر دوست کو موت دے دی اور حضرت مریم کو مطلع کیا کہ وہ بادشاہ مر چکا ہے، لہٰذا تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ سمیت حبیب نجار کے ہمراہ مصر سے اپنے وطن واپس آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضائل و کمالات کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان کی سیرت و عادات کے واقعات کا بالتفصیل قلم بند کرنا بھی بہت دشوار ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم اس مقام پر علامہ مجلسی کے کچھ افادات سے استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے آپ کے حالات و واقعات اور آپ کی نوادرات پہ روشنی ڈالی ہے۔ ایک مقام پر ان کے لیے باپ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے، ان کو ان میں متفرد ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ایک جگہ ان کی روح القدس کی تائید کی ہے، ایک مقام پر ان کی والدہ حضرت مریم اور خود ان پر نعمت کی فراوانی کا بھی تذکرہ ہے، ایک جگہ ان کے بارے میں کلام کرنے کی وضاحت ہے، تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر ہے، ایک مقام پر نزول انجیل کا حوالہ ہے، ایک جگہ ان کے مٹی سے طائر بنانے اور اندھے اور مبروز کو اچھا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین بھی بڑی عظمت کے مالک تھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی ان کا کئی مقام پر ذکر کیا ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 12 تھی۔ علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 480 سال کا فاصلہ تھا۔ روح اللہ خدا کی یگانہ پرستی اور اس کی عبادت میں خلوص اور ترک ریا اور جو کچھ نوح، ابراہیم و موسیٰ نے تعلیم دی، ان تمام امور کی تبلیغ پر مبعوث ہوئے۔ خدا نے ان پر انجیل نازل فرمائی اور چند عہد ان سے لیے کہ جو پیغمبروں سے اور لیے تھے۔ توریت میں ان کے لیے لکھا تھا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے لوگوں کو منع کریں، حرام کو حرام اور حلال کو حلال قرار دیں۔ انجیل میں نصیحتیں اور مثالیں تھیں، اس میں تعزیرات، احکام حدود اور فروض و میراث نہیں تھے، اور جو توریت میں سخت احکام تھے ان میں بعض میں خدا نے تخفیف فرما دی، جیسے کہ قرآن میں فرمایا کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ بعض چیزوں کو کہ جو تمہارے لیے حرام تھی حلال قرار دوں، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے آپ نے ان کو توریت و انجیل دونوں پر ایمان لانے کا حکم دیا تھا۔ امام ثعلبی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہوئے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے کام کو تیز کر دو، میری مخلوق کی خدمت میں پورا انہماک کرو، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دو، جتنے مریض ہیں ان کو تندرستی عطا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ابلیس کے چیلوں کا خلا خما کر دو۔ یہ سن کے حضرت عیسیٰ نے کام کی رفتار کو تیز کر دیا، لوگوں کی خدمت میں حد سے زیادہ مشغول ہو گئے۔ کبھی ایسا بھی ہونے لگا کہ ایک ہی دن میں 50,000 افراد جمع ہو جاتے اور آپ ان کا علاج کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو جب اطلاع ملی کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور کور مادرزاد کو بینائی بخشتے ہیں، مبروز کو اچھا کرتے ہیں، تو سب دوڑ پڑے اور ہر قسم کے مریض جمع ہو گئے۔ حضرت کا اصول تھا کہ وہ اپنے پیر سے چل کر پہنچ جاتے، وہ تو خود آتے تھے، اور جو نہیں آ سکتے تھے حضرت عیسیٰ خود ان کے پاس پہنچتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ یوم بعثت سے ہی تبلیغ کا کام کر رہے تھے، لوگوں میں دین اسلام پہنچا رہے تھے، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے معجزات کو کام میں لا رہے تھے، لیکن جب آپ کی عمر 30 سال کی ہو گئی تو آپ نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کر دیا اور اس امر کی کوشش کی کہ جہاں تک ان کی نبوت پھیلی ہو اور جن حدود تک ان پر تبلیغی فرائض عائد ہوں ان میں اسلام کا بول بالا ہو، سب کو مسلمان بنا کر اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اطراف و جوانب میں مبلغین بھیجنے شروع کیے اور تمام علاقوں میں ایک ایک دو دو نمائندے روانہ کیے اور انہیں بحکم رب اپنے معجزات کے استعمال اور ان کے ظہور کی اجازت بھی دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عروج آسمانی سے قبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق جو پیشن گوئی کی تھی اسے قرآن مجید نے اپنے قرآن میں محفوظ کیا ہوا ہے، جس کو آپ سورہ صف میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ حکم خدا کے مطابق اس کی مخلوق کی خدمت کر رہے تھے اور مخلوقات کو راہ راست پر لگانے کی سعی میں مصروف تھے کہ آپ کی عمر کا 33واں سال آ گیا اور اس کے ختم ہوتے ہی آپ کو خداوند عالم نے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ کی عمر عروج آسمانی کے وقت 33 سال کی تھی اور خدا نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور اب وہ قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تمام انبیاؤں کی طرح آپ نے بھی اپنے جانشین کو مقرر کیا تھا بحکم خدا۔ خداوند عالم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اپنا خلیفہ شمعون کو بنا دو، چنانچہ انہوں نے اپنا خلیفہ شمعون کو بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 جانشین۔ جس طرح اکثر رسولوں کے 12 جانشین رہ چکے ہیں، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 12 جانشین ہیں۔ گزشتہ صفحات میں حواریوں کا تذکرہ بھی ہوا ہے، یہاں پر ان کے 12 جانشینوں کے اسما کا میں ذکر کرتی چلوں۔ شمعون بن حمون، دوسرے یحییٰ بن زکریا، تیسرے منذر بن شمعون، چوتھے سلیمہ بن منذر، پانچویں برزہ بن سلمہ، چھٹے عتی بن برزہ، ساتویں دوس بن ابی، آٹھویں سید بن دوس، نویں حوف بن اسید، 10ویں یحییٰ بن حوف، 11ویں بحیرہ اور 12ویں ہیں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں داخل کرنے کا شرف بھی بخشا ہے۔ حضرت علی نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو علم اولین و آخرین حاصل تھا۔ علامہ نوری نے ان کو معصوم تک بتایا ہے اور حدیث سے سلمان منا اہل بیت کو دلیل میں پیش کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ سلمان حضرت عیسیٰ کے آخری وصی تھے اور ان کی رگ و پے میں، ان کی روح و جان میں محبت اہل بیت سرایت کی ہوئی تھی، اور ائمہ کا ان کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وہ بعد سارے امت محمدیہ سے افضل ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں ہے۔ عہد دفتریت کے بہت سے واقعات میں اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے، اس کا مفصل ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کے 15ویں پارے میں اس سورہ کا نام جس میں یہ واقعہ ہے سورہ کہف رکھ دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی عہد میں گزرا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ قیامت کی آمد کسی کو بھی اطلاع نہیں، خداوند عالم نے اس سے کسی کو آگاہ نہیں کیا۔ علامہ شیخ عباس قمی بحوالہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آسمان پہ جانے سے قبل ایک دن حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سن کے حضرت جبرائیل نے اپنے پروں کا ایک سخت جھٹکا دیا اور کہا قیامت بغتاً اور دفتاً آئے گی اور اس کا کسی کو بھی علم نہیں، لیکن اس کا آنا مسلم ہے، اور قیامت سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول تسلیم شدہ ہے۔ واضح ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا، قیامت تک وہاں پہ رہنا، پھر نزول فرما کے امام مہدی علیہ السلام کی امداد کرنا، صلیب کو توڑنا، گرجوں کو برباد کرنا، اس عیسائیت کو ختم کرنا کہ جس نے ان کے عروج آسمانی کے بعد جنم لیا، اور عیسائیوں کو حلقہ بگوش اسلام کرنا مسلمات ہے، اور تمام فرقے اسلامیہ اس کے قائل ہیں۔ اور چونکہ قیامت کے قریب دنیا کی تقریباً تمام آبادی عیسائی ہوگی، کسی اور نبی کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور باقی رکھا ہے۔ وہ نازل ہونے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور عیسائیت کو دین سے اکھاڑ دیں گے، اور دونوں مل کر پورے عالم میں اسلام کا ڈنکا بجائیں گے۔ والسلام، سید نجم الحسن کراروی۔ نوٹ: دیار غیر میں رہنے والے اپنے بچوں کے لیے کتاب کہ جس سے دیگر حضرات بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سید نذر عباس رضوی۔ اس کتاب کا یہاں پہ اختتام ہوا جاتا ہے۔ اس کتاب کو میں نے بہت ہی مختصر کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ اہم واقعات بھی ایسے ہیں جو میں نے بیان کیے، کچھ چیزیں جو مجھے لگا کہ بہتر یہی ہے۔ ایسی کرامات آپ اگر اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سے میں گزارش کروں گی کہ آپ ضرور اس کتاب کو خریدیں، یا پھر بہت سی ایسی لائبریریز بنی ہوئی ہیں جو PDF کے لیے ہیں، ان سے رابطہ کریں، آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کتاب کا حوالہ مل جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئی کتاب کے ساتھ اگلی آڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پچھلے کچھ بکس مینشن ہو چکی ہیں، پلے لسٹ میں جائیں
اور پارٹ 1 سے کسی بھی کتاب کو سننا شروع کر دیجیے گا۔ مجھ حقیر کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب بھی میری دعاؤں میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔